ملٹری کورٹس کا کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس میں اس لیے ڈالا گیا کہ آلموسٹ ایک سرٹن سی بات بنی ہوئی جو سن رہے ہیں ہم کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا اور ظاہر ہے پھر چیلنج بھی ہوگا، اس لیے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینا بڑا ضروری تھا. تو اب کیا ہم سمجھیں کہ عمران خان کا کیس کی پاسبلٹی ملٹری ٹرائل کورٹ میں جانے کی بہت کم ہے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جا سکتا ہے ملٹری کورٹ میں؟ دیکھیں یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے، میں اس پہ رائے دے دوں. کل جو ہے آرگومنٹ میں یہ بات چلی جائے جی کہ ڈیفنس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اس لیے میں اس سے گریز کروں گا. لیکن ایک میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز پہ کون لوگ حملہ کرتے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں. جو فوج کے خلاف ہوں دشمنی کوئی کرے گا؟ نہیں، فوج کے خلاف نہیں، ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جس کا جہازوں کو آگ لگائی جائے، ملٹری آفیسز کو آگ لگائی جائے، یا وہاں پہ وہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان کی جو 76 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ پہلے کبھی ہوا تھا؟ نہیں، ایسا واقعہ تو نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا پہلے، ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر جو ہے ہمیں یہ جورسپروڈنس میں کوئی گنجائش تو نکالنی پڑے گی نا، کیونکہ پاکستان کی جو ہے مثلا مردان میں یا چکدرہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں، فیصل آباد میں، میاں والی میں، جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے، وہ تو انہوں نے آگے سے ریزسٹ کیا، وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے، ادروائز وہ تو ایئر فیلڈ پہ جا کے ہمارے جہاز تباہ کرنے لگے تھے. یہ تو انڈیا کر سکتا ہے. یہ صرف میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ میری دانست میں جو ہے وٹ ایور لٹل بٹ آئی نو کہ یہ تو صرف انڈیا کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات سمجھا ہوں تو ٹھیک ہے، فارملی آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی جو ہے ان کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بہت زیادہ ہے. نہیں دیکھیں، آپ جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کریں، میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. امریکہ میں جو کچھ ہوا، وہ ریپڈ کورٹس انہوں نے بنائے ان کو سزا دینے کے لیے، جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. وہاں پہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا تھا. اگر ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا تو وہ ملٹری کورٹس میں جانا، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا. انہوں نے اسی وقت جو ہے اسپیشل کورٹس بنائے اور اس میں لوگوں کو سزائیں سنائی. ودن 2-3 months، 1.5-2 مہینے کے اندر انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ جن لوگوں کے خلاف ایویڈنس تھی، وہ جو ٹانگ رکھ کے ٹیبل پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے 18 سال قید سنائی. وہ ایک خاتون تھی، they were all decorated soldiers، ایکس سولجرز سے جنہوں نے وہ کیا. اب یہاں پہ پارلیمنٹ پہ نہیں ہوا، یہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ somebody from within یا from without سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرے، لیٹ سے خدا نخواستہ یہاں پنڈی میں کسی انسٹالیشن کو، آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ کس طرح انٹرپریٹ؟ تو پھر ایک چیز بتائیے خالد صاحب، یہ بھی سارے انتظار کر رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا جنرل فیض حمید کے ٹرائل جو چل رہا ہے، اس کے بیسس پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب پہ وہ کیا بیان دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے، کیا ایویڈنس کلیکٹ ہوئی بھی، اور اس کے بعد اصل میں فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا عمران خان کا. تو I tend to agree with you. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی میں اسپیکولیٹ کروں یا آپ اسپیکولیٹ کریں تو اسپیکولیشن ہی رہے گی. نہیں ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے آپ کو بہتر علم ہو کہ جنرل فیض صاحب کا جو ہے جو ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ بات جو ہے کوئی مجھے کم از کم نہیں پتا اس بات کا. آپ کو یہ کچھ آئیڈیا آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کب تک فیصلہ آ رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ تو میں ایک کسٹڈی میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو تو انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے لیا گیا ہوا ہے. ونس دیٹ انویسٹیگیشن از کمپلیٹڈ تو اس کے بعد ہی کوئی چالان وغیرہ بنے گا نا تو ملٹری کورٹ میں جائے گا. اچھا، ابھی فارمل ٹرائل ابھی ان کا نہیں؟ ابھی تک آپ کو کوئی علم ہے کہ کسی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے یا کورٹ بنی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، بیکاز ایوری تھنگ از ان کیمرا. ہمیں تو بیسکلی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جی ٹرائل شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا. مجھے اس بات کا علم جو ہے اس حد تک تو ڈیفینیٹلی ہے کہ
کہ کوئی ٹرائل وغیرہ جو ہے کوئی شروع نہیں ہوا. تو یہ تو ابھی پھر لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس چلے گا ابھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ. یہ ایسے مسئلے ہیں جس میں اسپیکولیشن کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ہے. اچھا دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آج بھی ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ لوگوں نے جب امینڈمنٹس لائے تو آپ لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ کیسز کا بیک لاگ ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کیسز ہیں آئینی بینچز سنیں تاکہ سپریم کورٹ دوسرے کیسز ختم کرے. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک کیس چل رہا تھا, یہ ملازمین تھے وزارت پٹرولیم کے 6-7-8 ملازمین ہیں, ان کو سیک کر دیا ہوا تو اپنے ری انسٹیٹمنٹ کے لیے مقدمہ کیا ہوا تھا. تو وہ ان کے وکیل صاحب نے سٹانس لیا کہ جی آئینی حق ہے ایک پیسفل زندگی گزارنے کا, ہمارے کلائنٹس کی زندگی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس تو اب آئینی بینچ کے پاس جائے گا. اب یہ ٹیکنیکلی ایک ملازمین کا ری انسٹیٹمنٹ کا کیس ہے, کہیں اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جو آپ کے ججز ہیں جو ناراض ہیں تو پتہ لگے کل 60,000 کیس پڑا ہوا ہے آئینی بینچز میں اور دوسری کورٹ کے پاس تھوڑے سے ہیں. The empire might strike back. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ اس طرح کا کوئی دے سکتا ہو کہ یہ آئینی معاملہ ہے, یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. کوئی ان کو اندر کوئی نہ کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا جس میں یہ ڈیفائن کرنے کی جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل میٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا چاہیے. یہ تو جو ہے کوئی بھی آپ کل محمد مالک کا چلان ہو جائے گاڑی کا, وہ کہے کہ جی میرا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے موو اراؤنڈ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہوا ہے, مجھے میرا چلان کر دیا ہے انہوں نے, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا.